امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ بھی دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. آمین. جی ناظرین السلام علیکم. ظفر ہاشمی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پروگرام جو ہے وہ صبح ہدایت پیش کیا جا رہا ہے. آج 19 مارچ کا دن ہے, جمعرات کا روز ہے اور جمادی الاول کی آج 28 ہے. درجہ حرارت جو ہے وہ مانچسٹر اس کے گردنواں کا جو آج ہے وہ 3 اور 4 اور 5 بھی کہہ سکتے ہیں ایسا ہے. ماشاءاللہ دھوپ نکلی ہوئی ہے, خوبصورت موسم ہے اور آپ کے لیے امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک جو ہے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کی اور ان کی اہل بیت کے صدقے میں آپ کو ہمیشہ شاداب و آباد رکھے اور دنیا کا کوئی غم کوئی دکھ جو ہے آپ کے کبھی قریب نہ آئے. تو معزز ناظرین, سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں ہدیہ عقیدت. تو آج جو ہے میں حمد باری تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, تو سماعت فرمائیے گا ہدیہ عقیدت حمد باری تعالیٰ. یہ عرش فرش اے مولا تیرے جلووں سے سجا ہے. یہ عرش فرش اے مولا تیرے جلووں سے سجا ہے. ان چاند ستاروں میں ان چاند ستاروں میں تیرا نور بھرا ہے. ان چاند ستاروں میں تیرا نور بھرا ہے. پھولوں کی قباؤں پر ہے تیری نگارش. پھولوں کی قباؤں پر ہے تیری نگارش. تتلی کو یہ رنگ تیری قدرت سے ملا ہے. تتلی کو یہ رنگ تیری ہی قدرت سے ملا ہے. گلشن کی کیاری میں گلشن کی گلشن کی کیاری تیری خوشبو سے بری ہے. گلشن کی کیاری تیری خوشبو سے بری ہے. غنچوں
کی بناوٹ میں تیرا نقش چھپا ہے، غنچوں کی بناوٹ میں تیرا نقش چھپا ہے۔ انگڑائیاں لیتی ہے فقط تیری بدولت، فقط تیری بدولت، انگڑائیاں لیتی ہے فقط تیری بدولت، جو سوئے فلک چھائی ہوئی کالی گھٹا ہے، جو سوئے فلک چھائی ہوئی کالی گھٹا ہے، جو چاہے کھلی آنکھ سے پڑھ لے میرے مولا، جو چاہے کھلی آنکھ سے پڑھ لے میرے مولا، افلاک کی تختی پہ، افلاک کی تختی پہ تیرا نام لکھا ہے، یہ عرش فرش مولا تیرے جلووں سے سجا ہے، ان چاند ستاروں میں تیرا نور بھرا ہے، ان چاند ستاروں میں تیرا نور بھرا ہے۔ جی بہت شکریہ ظفر بھائی، بہت اچھا آپ نے کلام پیش کیا ہمیشہ کی طرح پرسوز آواز میں۔ اور ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اس کے ہدیہ کی عیدت کے بعد ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ جمعرات کے روز ہوتا ہے، دلچسپ و عجیب۔ تو آپ کو میں کوشش کرتی ہوں کہ مختلف جو جگہوں سے جو کچھ ہمیں واقعات ملتے ہیں یا کوئی ایسی انوکھی بات جو ہمیں پہلے معلوم نہیں ہوتی وہ آپ تک پہنچاؤں، اور میرے لیے خود بھی وہ بڑی حیرانگی کی باعث ہوتی ہے اور بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ اور جب میں یہ سیگمنٹ تیار کر رہی ہوتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ فوراً آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں، کیونکہ زیادہ تر باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ جیسے ایک بات آپ کو، ایک واقعہ نہیں ہے، ایک عجیب و غریب بات جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں ایک عجیب و غریب پرندہ پایا جاتا ہے۔ اس پرندے کا نام ہے سرباز۔
اس کی چونچ میں 12 سوراخ ہوتے ہیں. اس پرندے کی چونچ میں 12 سوراخ ہوتے ہیں اور جب یہ سانس لیتا ہے تو ہوا ان سوراخوں میں سے اس انداز سے داخل ہوتی ہے کہ اس کی آواز مترنم بن جاتی ہے. جب یہ ان 14 سوراخوں میں سے جو اس کی چونچ میں ہیں ان میں سے سانس لیتا ہے تو ایک بہت ترنم سے آواز نکلتی ہے جس کی وجہ سے تمام پرندے چھوٹے بڑے پرندے جو ہیں وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. پھر جب یہ پرندہ اچھی طرح سے اپنی آواز کے سحر سے ان کو بے بس کر لیتا ہے تو اپنی پسند کے مطابق جس کو چاہتا ہے شکار کر لیتا ہے. پھر جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ سانس کو اس انداز سے خارج کرتا ہے کہ ایک عجیب خوفناک سی آواز جو ہے نکلتی ہے جس کی وجہ سے باقی جو پرندے ہوتے ہیں ارد گرد والے پرندے وہ گھبرا کر اڑ جاتے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی اتنی عقل عطا فرمائی ہے اور ان کے بھی اپنے شکار کے طریقے ہیں. بے شک جو رزق ہے وہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور یہ مجھے بہت دلچسپ بات لگی اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اس کے علاوہ ایک واقعہ ہے جو آپ کو میں نے پڑھا اور آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ پالتو جانور تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ جو پیٹس ہوتے ہیں گھروں میں بچے خاص طور پہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ گھر کے افراد کی طرح گھر میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. پالتو جانور جو ہیں ہمیشہ بہت زیادہ وفادار بھی ثابت ہوئے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے پاس بھی ہوں گی, بہت سارے واقعات ہوں گے ایسے جس سے آپ کو یاد آئے گا کہ پالتو جانور جو ہوتے ہیں وہ واقعی بہت وفادار ہوتے ہیں. اس کی ایک تازہ مثال جو ہے وہ لنڈن میں سامنے آئی ہے جہاں ایک جوڑے کے پالتو طوطے نے چوروں کو ڈرا کر بھگا دیا. یہ طوطا جو تھا یہ ڈاکلینڈ کے ایک رہائشی جوڑے کے گھر میں پلا بڑھا اور اس نے چوری کی واردات کو ناکام بنا دیا. چوری کی واردات کو ایسے ناکام بنا دیا کہ گھر کے مالک نے صبح کے 4 بجے بہت زور و شور سے طوطے کی جو چیخنے کی آواز سنی اور جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے جب وہ باہر آیا تو دیکھا کہ گھر میں جو چوری کرنے کی غرض سے چور آئے ہیں وہ سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگ گئے ہیں کیونکہ طوطے نے شور اتنا مچایا کہ جو گھر کے مالک تھے وہ جاگ گئے اور چوروں کو بھاگنا پڑا. اور پڑوسی بھی جو ایون اتنی زور سے اس نے شور مچایا کہ جو پڑوسی تھے وہ بھی جاگ گئے اور چور جو ہے وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے. تو اس طرح کی جو پیٹس ہیں اور ان کی جو وفاداری ہے وہ تو ہمیشہ سے مشہور ہے اور ایک دلچسپ واقعہ تھا. اس کے علاوہ ایک بینکاک پولیس نے 1800 چھپکلیاں جو ہیں, چھپکلی جو ہوتی ہے پاکستان میں تو بہت ساری پائی جاتی ہیں دیواروں پر اور ایسے رہتی ہیں جیسے گھر کے فرد ہوتے ہیں, بہت کامن سی بات ہوتی ہے, یہاں ذرا چھپکلیاں نہیں دیکھنے کو ملتی. بینکاک پولیس نے 1800 چھپکلیاں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی جنہیں چین میں ان چھپکلیوں کو غذائی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. یہ ایک مخصوص نسل کی چھپکلیاں ہیں جو کہ کئی فٹ لمبی ہیں, عام چھپکلیوں کی طرح نہیں بلکہ بہت لمبی ہیں اور یہ چھپکلیاں پھلوں کے ٹرک میں چھپا کر جو تھی وہ اسمگل کی جا رہی تھیں اور ان کی جو مالیت کا اندازہ ہے وہ تقریباً $60,000 تک لگایا جاتا ہے. یعنی اتنی مہنگی تھیں اور یہ چین میں غذا کے طور پر استعمال کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی, لیکن بینکاک پولیس نے اس اسمگلنگ کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا. چین میں ان چھپکلیوں کا گوشت جو ہے وہ $5 سے $10 فی کلو گرام فروخت ہوتا ہے اور بہت شوق سے کھایا جاتا ہے. تو پھر تو ظاہری بات ہے, ظاہر اتنی ان کی ڈیمانڈ ہے تو اسمگلنگ جو ہے وہ تو کافی بڑی مقدار میں ہوتی ہوگی. بنگال مانیٹر نسل کی چھپکلی اہم جنگلی حیات میں شمار کی جاتی ہے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان کی تجارت جو ہے وہ غیر قانونی ہے. ایک سپرمین, بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں یہ بچوں کے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں اور جب بچے ان کے کارٹونز دیکھتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم یہی بن جائیں اور بہت ان کے جو کریکٹرز کے جو ہوتی ہیں چیزیں آگے سیل کی جاتی ہیں وہ بھی بہت بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ضرور لینی ہے اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے والدین کو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سپرمین لینا ہے یا اسپائڈر مین لینا ہے یا ہلک لینا ہے. تو لیکن کیا کریں, بچپن ہے اور جب بچپن سے گزرتے ہیں تبھی یہ اس طرح کے کریکٹرز کی جو فینٹیسی ہے اس میں سے باہر نکلتے ہیں. آپ کو بتاتے چلوں کہ سپرمین پر کامک کتاب کا نایاب ایڈیشن $21,60,000 میں نیلام ہوا. مشہور سپرمین پر لکھے جانے والی پہلی کامک بک ایکشن کامک نمبر 1 کی نایاب کاپی گزشتہ روز ریکارڈ اس کی جو تھی وہ نیلامی ہوئی اور اسے $21,60,000 میں نیلام کیا گیا.
یہ جو کاپی تھی اس ایکشن کامکس کی، یہ چوری کر لی گئی تھی اور 11 سال بعد یہ دریافت ہوئی اور پھر بھی یہ اچھی حالت میں تھی، اس لیے جو ہے اس کو جو ہے 21,60,000 میں نیلام کیا گیا. اور صحیح معنوں میں سپر ہیروز جو ہیں جیسے اسپائڈر مین ہے، سپر مین ہے، ان پر لکھی جانے والی یہ پہلی کتاب تھی جو 1938 میں شائع کی گئی. اور اب اس کو نایاب کامک بک تھی، اس کو $15 لاکھ میں نیلام کرنے کا جو پہلے اندازہ تھا یہ لگایا گیا، لیکن پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ چوری ہو گئی اور اب وہ دوبارہ دریافت ہوئی ہے. اس کی حالت بہت اچھی ہے، اس لیے اس کو بہت مہنگے داموں دوبارہ بیچ دیا گیا ہے. تو یہ کچھ دلچسپ باتیں تھیں جو میری نظر سے گزری، میں نے سوچا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لوں. اب ہمارا جو ٹائم ہے وہ ایک چھوٹے سے وقفے کا ہے. وقفے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہمارا ٹاپک رہے گا مقام انسانیت، اور آج ہم بات کریں گے کہ انسان اصل میں کیا ہے اور انسانیت کے کیا تقاضے ہیں. اب ہم چلیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، بریک کے بعد آپ سے ملیں گے اور ہمارے جو باقی سیگمنٹس ہیں ہم ان کی طرف چلیں گے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.